تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے. یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے, اور جو وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا, لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے, بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے, سو اسی پہ خوش رہے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں, تب بھی دوستوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں, ملاقاتیں رہتی ہیں, حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں, اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ, ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو, اور آئین پر عمل ہو, جمہوری نظام مستحکم ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے, پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے, اور ان کے خلاف بغاوتیں, ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں. یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے. جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے, آئین ایک میثاق ملی ہے, جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ آئین ہمارا ضمانت ہے. تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے, میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا, تشریف لائے, ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری, بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. اور مالک صاحب نہیں سر, جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں, جب اکثر جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں, خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں, وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا, یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں. اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں, جب شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں. یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں, میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی, یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مولانا صاحب جناب سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں, لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے, اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے ہیں, تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں, آپ کے نریٹو اور ان کے نریٹو میں بہت زیادہ فرق ہے, پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا. تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کریٹیکل ہے طالبان کے, اور آپ کے اچھے دوست ہیں. 2 سوال جی, بڑے اچھے سوالات ہیں, اور یہ سوالات رہیں گے, اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی. دنیا چلتی رہے گی. دیکھیے, جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے, جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے, علماء کا لفظ اس میں موجود ہے, لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے, اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا, اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا, ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا, اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے. اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے, بظاہر جو نقشہ آیا ہے, آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے, لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہمارے ٹکٹ پر کامیاب ہوگا, ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں. جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے, اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں, نواب ہے, سردار ہے, جو بھی ہے, اور جمعیت میں آ رہا ہے, تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے, یہ نوابان ونگ ہے. یہ
पाकिस्तान के अवाम की जमात है। जहाँ तक है कौम परस्त जमातों की बात है, हम सियासी लोग हैं, हम बहुत सी इशूज़ पे इख्तलाफ करेंगे। उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, हमारा अपना नुक्ता नज़र होगा, उनका अपना तजिया होगा, हमारा अपना तजिया होगा, लेकिन हम एक छत के नीचे रहने वाले लोग। जिस तरह हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद जो लोग यहाँ रह गए, उन्होंने हर चंद के तकसीम के फ़लसफ़े से इख्तलाफ किया था, लेकिन फिर एक ही छत के नीचे उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए किरदार अदा किया। फिर बंगाल हमसे टूट गया, फिर उसके बाद हम यहाँ आधे रह गए, फिर जो इस छत के नीचे थे उन्होंने फिर इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए काम शुरू किया। तो हम आज भी वो लोग हैं कि जिनका मुस्तकबिल एक है, जिनका आने वाला मुस्तकबिल में छत एक है। एक मुल्क पाकिस्तान में एक छत के नीचे हम रहना चाहते हैं, हम इस छत को तोड़ना नहीं चाहते। तो मुल्क एक है, उस पर इत्तिफाक है। अगर कुछ शिक्कों पर हमारा इख्तिलाफ राय हो जाता है तो क्या हमें ज़िंदगी भर भी इख्तिलाफ है? वो भी जिंदा रहना चाहते हैं, हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। बीमार हो गया तो वो भी सेहतमंद होना चाहता है, हम भी सेहतमंद होना चाहते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? भूख लग जाती है तो वो भी खाना के मोहताज है, हम भी खाने के मोहताज हैं। प्यास लग जाए तो वो भी पीने के मोहताज है, हम भी पीने के मोहताज हैं। तो इतने मुश्तरकात के बावजूद आपको सिर्फ वो नुकात नजर आ गए जिस पर हमारे कहीं इख्तिलाफ है। मरकज की सतह पर भी एक इस तरह का इत्तेफाक उधर भी जाना है इसम्बली में। ठीक है सर, इसलिए मौलाना साहब काफी अर्से के बाद है सवाल जरा सुनिए। मरकज की सतह पर भी एक इत्तेफाक कायम है, वो भी कमोबेश इसी पैटर्न पर है कि हम आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की और सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक उस इत्तेफाक के साथ किसी किस्म के राब्ते में है? क्या आपकी पर्टिकुलरली आपकी जो है उनके साथ राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं? आपकी जमात के हद तक उनके साथ मिला जाएगा या कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है इस इत्तेफाक का या आपके वहाँ जाने का? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ नहीं कि मैं खुदा न खास्ता उन पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जिस तरह आज हम इकट्ठे हैं या इससे पहले अहमल खान आए थे तो उनके साथ एक मुशावरत हुई। अगर इसी तरह की मुशावरत उस इत्तेहाद के बनने से पहले हो जाती तो शायद सूरत हाल ज़रा उससे कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया है तो हम इत्तेहाद को तो मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ठीक है कर लिया है, लेकिन फिर भी राब्तों का सिलसिला उनके साथ भी बरकरार है। बातें चलती रहती हैं, कभी वो तशरीफ़ ले आए, कभी हम मिलिए, कभी पार्लियामेंट में मिल लिए। तो ये सियासी लोगों की बाहमी जो मुशावरत है ये सिलसिला चलना चाहिए, और अगर उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है तो उसके एहतराम के साथ साथ सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सोच तो सब सियासी लोगों की होगी और चलती रहेगी, और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इसके बेहतर नतीजे आएंगे। हम उस इत्तेहाद को भी कोई मनफी नज़र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर मुशावरत उस पर हो जाती तो शायद उसका नक्शा कुछ और हो। मौलाना साहब, चमन में हज़ारों लोग 8 महीने से एहतजाज में तलब बैठा हुआ है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। गवर्नमेंट उनके मुतालबात मान नहीं रही है, सियासी क़यादत जाती है, तकरीरें का तौर चली जाती है, कोई इसका मुस्तकबिल। इसीलिए तो मैं जाता नहीं हूँ। देखिए, जहाँ तक परलत का ताल्लुक़ है, ये सरहद पर बसने वाले लोग हैं। ये सिर्फ चमन में नहीं है, ये पूरे इस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बाजवड़ तक जाएं, हर जगह ये सूरत हाल है। और जहाँ भी दुनिया में दो मुल्कों के सरहदात मिलते हैं, और उन सरहदात पर आबादियाँ जो होती हैं उनको कुछ खुसूसी मराहत हासिल होती हैं ताकि वो अपने रोज़गार तो करें। आज 9 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं। मैं उस क़ुव्वत को जो 1000 बार कहे कि मैं रियासत का मुहाफ़िज़ हूँ और रियासत के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान, लेकिन मैं आज इन लोगों की इस हालत को देखकर रियासत के उन इदारों को शक़ीउल क़ल्ब के नाम से पुकारूंगा। वो कोई रहमदिल लोग नहीं हैं, कहते हैं मुल्क पर रहम कर रहे हैं। मुल्क पर रहम तब नज़र आएगा जब आप मुल्क के और रियासत के लोगों पर रहम करेंगे। आज उनके पास मुतबादल रोज़गार नहीं है, आपने ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। वो दिन में जो बच्चों के लिए कमाते थे वो नहीं हैं। आज उनके घरों की ख़वातीन ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, अपनी बालियाँ बेच दी हैं उन्होंने, और इससे वो सुबह शाम के खाने की फ़िक्रमंद हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बेच रहे हैं।
کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے؟ کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے، ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں، وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں، اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اس کا حل ہے، نکالا گیا ہے، لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب میرے بھی 2 سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپریشن استحکام کے حوالے سے عدم استحکام یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ پر اعتراض لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے، تو آپ کے نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس خوشحال خان کی جماعت کا سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقع ہے؟ یہ چھوٹا سوال ہے، اس کو چھوڑو، چلتے رہتے ہیں بات۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، ایک بات عرض کروں، آپ لوگ سارے نوجوان ہیں، تمام جرنلسٹ، کیوں آپ توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جوڑنے میں کم؟ اس میں خبر ہوتی ہے نا جی۔ نہیں، خبر تو ہم ویسے ہی اس کو دیں گے۔ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں کوشچن۔ ایسا ہے جی، میں آپ سے گزارش چلو آپ اپنا ماہرانہ رائے دیں۔ ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کی سوچ پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت گننا ہے جی قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی، پارٹی سے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کا اعتراض ہے، ان کا نہیں ہے، اچھا کوئی اعتراض، ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ آیا۔ آج کہہ دیں ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں۔ تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو تفتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 40 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں، جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کہاں سے آیا ہے۔ ہاں، میں بھی آپ کا باپ ہوں اس معاملے میں۔ مولانا صاحب، جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، ان کو ہار پہنائے ہیں، وہ اس ٹائم غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگایا اور آج کیوں گلے لگایا؟ سیاستدانوں نے ان کو گلے لگایا؟ نہیں، سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا۔ سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو، وہ ہوتے سیاستدان، کہلاتے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے، جو سیاسی روش ہوتی ہے، جو سیاسی فکر ہوتا ہے، جو زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے، چاہے وہ جنرل کرے، چاہے وہ بیوروکریٹ کرے، چاہے وہ سیاستدان کرے، ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو اور پھر بھی ہم قبول کریں تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا قومی سطح پہ مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اور دوسرا اتحاد اپوزیشن کے دونوں اسٹینڈ یہ لے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اعتراضات دونوں کے ملے جلے ہیں، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکٹھا ہونا ہوگا؟ بالکل، ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں، ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شاباش شریف بن جائیں۔ ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں۔ تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں، بننا اچھی بات ہے، لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے، منزل تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے ایک دھماکہ خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لہروں کا نام ہے۔ وہ چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہیں اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم دیتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ جیسا بعض گشت سن رہے ہیں بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس میں جمعیت کے اقتدار کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں، بس اور کیا ہے۔ تھینک یو سر۔